بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم نے چیپٹر نمبر 5 شروع کیا تھا جو کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے پہلے کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں کلاس لی تھی۔ آج ہم کیمیکل ریئیکشن میں ری ارینجمنٹ آف ایٹمس پڑھیں گے کہ کس طرح کیمیکل ریئیکشن میں ایٹم ری ارینجمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہوتا اس طرح ہے کہ ایٹمز جو ہے وہ بعض بانڈ جو ہے جو مالیکیولز ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور نئی مالیکیولز بنتے ہیں، تو اس طرح ری ارینجمنٹ جو ہے ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ری ارینجمنٹ آف ایٹمز اینڈ کیمیکل ریئیکشنز پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ کریکٹرسٹکس جو ہے کیمیکل ریئیکشنز کی کچھ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ پڑھیں گے کہ کیمیکل ریئیکشنز کے میں جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشنز ہوا ہے۔ تو کیمیکل ریئیکشنز کے کچھ کریکٹرسٹکس بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ری ارینجمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ری ارینجمنٹ آف ایٹمز اینڈ کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں۔ In a chemical reactions, atoms rearrange themselves to form new substance or substances. کیمیکل ریئیکشن میں ایٹم جو ہوتے ہیں وہ ری ارینج ہو جاتے ہیں اور نیو سبسٹانس یا سبسٹانسز بنتے ہیں۔ ڈیورنگ دی ریئیکشنز all combinations of atoms are broken and new combinations are formed between the atoms. اب جب کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو کیمیکل ریئیکشن میں ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ بنتے ہیں، تو ریئیکٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ایٹمز ہوتے ہیں اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ توڑ جاتے ہیں اور پھر نئی سرے سے ایک نئی ارینجمنٹ کے ساتھ مل کے نئی پروڈکٹس بناتے ہیں۔ تو اس طرح کیمیکل ریئیکشنز ہو جاتا ہے۔ جو اولڈ کمبینیشن ہوتا ہے وہ اولڈ کمبینیشنز ختم ہو جاتا ہے اور نیو کمبینیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور اس طرح نئی سبسٹانسز جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کچھ ایگزامپلس پڑھیں گے۔ دوسری پیج پر کچھ ایگزامپلز ہے وہ میں نے دیے ہیں، تو آپ وہ ایگزامپلز غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیمیکل ریئیکشن میں کس طرح ری ارینجمنٹ ہوتے ہیں۔ اب ایگزامپل نمبر 1 یہ دیکھ لیں کہ یہ دو ہائیڈروجن ایٹمز ہیں، یا دیکھ لیں یہ دو ہائیڈروجن مالیکیولز ہے، یہاں ایک مالیکیول یہ ہے اور ایک مالیکیول یہ ہے، تو یہ کیا بناتے ہیں، یہ ایک ہائیڈروجن مالیکیول بناتے ہیں۔ تو یہ دو ہائیڈروجن مالیکیول ہیں، جب وہ ایک آکسیجن مالیکیول کے ساتھ ملتے ہیں، یا یہ سرخ رنگ کا جو ہے یہ آکسیجن ہے، تو جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہائیڈروجنس کے جو درمیان یا ہائیڈروجن دو ایٹمز کے درمیان جو بانڈ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آکسیجنز اور دو ہائیڈروجن کے درمیان ری ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ یا اگر آپ دیکھ لیں تو آکسیجن کی جو ری ارینجمنٹ تھی، جو ارینجمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ دونوں آکسیجن ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی، اور کیا ہو گیا کہ دو ہائیڈروجن جو ہے یہ بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کے اس ایک آکسیجن ایٹم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو ایک نئی بانڈ بنتے ہیں، ایک نئے مالیکیول بنتا ہے جس کو ہم واٹر مالیکیول کہتے ہیں۔ اس طرح یہ مالیکیول بھی توڑ کے دوسرے آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو ایک دوسرا واٹر مالیکیول بن جاتا ہے۔ اب نیچے جو دکھایا گیا ہے یہاں دیکھ لیں کہ جب دو ہائیڈروجن مالیکیول آکسیجن کے ساتھ ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے، واٹر مالیکیول بن جاتا ہے۔ تو یہاں آپ یہ ریئیکشنز دیکھیں، یہ تو ایک ایگزامپل ہو گیا کہ کس طرح ایٹم جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشنز کے درمیان اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور بریک ڈاؤن ایک نئی کمبینیشن کے ساتھ نئی پروڈکٹ بن جاتی ہے۔ ہم ایگزامپل نمبر 2 کے ساتھ آتے ہیں کہ جب آپ واٹر کو ایسڈ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ایسڈ کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہاں دیکھ لیں کہ یہ جو ہائیڈروجن ایٹم ہے، کلورین کے ساتھ جو ہائیڈروجن ایٹم ہے وہ یا سے ری ارینج ہو کے کہاں چلا جاتا ہے، یا آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے۔
یا تو آکسیجن کے ساتھ آلریڈی دو ہائیڈروجن ایٹم تھے، لیکن یہ ہائیڈروجن ایٹم بھی کلورین سے علیحدہ ہو کے آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اصل میں کیا ہو جاتا ہے، یہ کلورین اکیلا رہ جاتا ہے اور آکسیجن کے ساتھ اب تین ہائیڈروجن ہے، لیکن یہ تین ہائیڈروجن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسٹیبل ہوتی ہے، یہ آئن ہوتی ہے، اس لیے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ پھر کیا ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں ایک دوسری آکسیجن ایٹم آ جاتی ہے، اور یہاں سے جو ہائیڈروجن ایٹم ہے وہ یہ دوسری یہ دیکھ لیں، تو کیا ہو جاتے ہیں جب ویس اور واٹر کے درمیان ہوتے ہیں تو آکسیجن کلورین اور کلورین جو ہائیڈروجن ہوتے ہیں، یا یہ ارینجمنٹ دیکھ لیں آپ کہ اب کلورین آکسیجن اور ہائیڈروجن ایک ساتھ ہو گئے، یا یہ ہائیڈروجن ان کی طرف آتا ہے اور اس طرح او ایچ آئن جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور یہ یہ ایک نیا کمپاؤنڈ بن جاتا ہے۔ تو کیمیکل ریئیکشن کے دوران مختلف ری ارینجمنٹ ہوتی ہے، ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ ری ارینجمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح نئی پروڈکٹس جو ہے وہ بنتے ہیں کیمیکل ریئیکشنز کے دوران۔ تو یہ تو تھی ری ارینجمنٹس آف ایٹمز ڈیورنگ اے کیمیکل ریئیکشن، دیٹ ان ایوری کیمیکل ریئیکشنز the atoms rearrange themselves to form new compounds. And this rearrangement, the reactants first uh, break down their atoms and rearrange themselves with another atoms to form new products. اب آتے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشنز کی کس قسم کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کیمیکل ریئیکشنز ہوا ہے۔ تو ہم اس کیمیکل ریئیکشنز کے کچھ کریکٹرسٹکس پڑھیں گے، اس کریکٹرسٹکس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک کیمیکل ریئیکشنز ہو۔ اب during a chemical reactions, when reactions change into products, any or some of the following characteristics can be observed. جب ایک کیمیکل ریئیکشنز ہوتی ہے اور ریئیکٹنس جو ہے وہ پروڈکٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو جو فالوئنگ چینجز ہوتے ہیں اس میں کوئی یا سارے یا بعض چینجز جو ہے وہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں۔ وہ چینجز کیا ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایوالویشنز آف گیس، کہ اس میں گیس ایوالو ہوئی، اس میں گیس خارج ہوگی، کہ کیمیکل ریئیکشنز کے دوران گیس خارج ہوتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ چینج ان کلر میں چینج ہوگی، کہ جب آپ دو پروڈکٹس کو دو ریئیکٹنٹس کو ایک ساتھ ملائیں گے تو ان کی کلر چینج ہو سکتی ہے، اگر کلر چینج ہو گئی تو یہ کیمیکل ریئیکشنز کی ایک علامت ہے۔ فارمیشن آف پارٹیسپیٹ کے پریسیپیٹیٹ بنتی ہے، یہ فارمیشن آف پریسیپیٹیٹ بنتی ہے۔ پریسیپیٹیٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو کیمیکل ریئیکشن کے دوران سالڈ چیز بنتی ہے اور وہ تہ میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کو ہم پریسیپیٹیٹ کہتے ہیں۔ تو پریسیپیٹیٹ کا بننا بھی ایک کیمیکل ریئیکشنز کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینج ان ٹمپریچر بھی چینج ہو سکتی ہے، کہ اگر ٹمپریچر چینج ہو تو یہ بھی کیمیکل ریئیکشنز کی ایک علامت ہے۔ اس طرح چینج ان اسٹیٹ کے کیمیکل ریئیکشن کے دوران اسٹیٹ بھی چینج ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو ان سارے جو علامات ہے، یہ سارے جو کریکٹرسٹکس ہے کیمیکل ریئیکشنز کے، ہم ایگزامپلس کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیمیکل ریئیکشنز کے دوران کون کون سی چینجز ہوتی ہے اور کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جو ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہا ہے۔ تو پہلے ہم ون بائی ون ان کریکٹرسٹک کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پہلے ایوالویشنز آف گیس، کیمیکل ریئیکشنز میں گیس ایوالو ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیا اگر کیمیکل ریئیکشنز ہو رہا ہو اور ایک عمل ہو رہا ہو اور آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشنز ہے یا نہیں، تو آپ اس میں دیکھیں کہ گیس تو خارج نہیں ہو رہی۔ اگر اس میں سے گیس ایوالو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیمیکل
ریئیکشنز ہو رہا ہے، کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز کے دوران کیا ہوتی ہے، یہ ایک گیس یعنی ایک پروڈکٹ گیس کی شکل میں بنتی ہے. اس لیے یہ ایک کریکٹرسٹکس ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز کے دوران ایوالویشنز آف گیس ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوسری چینج ان کلر. اب کیا ہوگی کہ کیمیکل ریئیکشنز کے دوران جو ریئیکشنز ہوتے ہیں اس میں چینج ہوگی کہ کیمیکل ریئیکشنز کے جو ریئیکٹنٹس ہے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کی کلر چینج ہوگی. یا دیکھ لیں کہ جب اس ریئیکٹنٹس کے ساتھ ریڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ جو پنک کلر بن جاتا ہے یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیمیکل چینج ہو گیا. اب یہاں بھی دیکھیں کہ کیمیکل ایک ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے، کلر میں چینج آ گیا ہے، تو یہ کیمیکل ریئیکشنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ فارمیشن آف پریسیپیٹیٹ کے پریسیپیٹیٹ بنتی ہے کیمیکل ریئیکشنز کے دوران جب کیمیکل ریئیکشنز ہو جاتی ہے اور تہ میں کچھ سالڈ چیز بیٹھ جاتی ہے، جس طرح یہ بھی دکھایا گیا ہے اور یہ بھی دکھایا گیا ہے. تو اس قسم کی جو سالڈ چیز جو تہ میں بیٹھ جاتی ہے، باٹم میں پریسیپیٹیٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم پریسیپیٹیٹ کہتے ہیں. یا دیکھ لیں کہ جب ان دونوں کو ملایا گیا تو کیمیکل ریئیکشنز کی وجہ سے یہ پریسیپیٹیٹ بن گیا، یا یہ سالڈ چیز نیچے تہ میں بیٹھ گئی. تو اگر یہ پریسیپیٹیٹ بن جاتی ہے تو ہم اس کو کیمیکل ریئیکشنز کہتے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشن کے دوران پریسیپیٹیٹ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ تیسری کریکٹرسٹک جو ہوتی ہے وہ پریسیپیٹیٹ کا بننا ہے کہ کس طرح پریسیپیٹیٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے ایک سالڈ چیز ریئیکشن کے دوران نیچے تہ میں بیٹھ جاتی ہے. اب چینج جو دوسری ہے وہ چینج ان ٹمپریچر ہے کہ ٹمپریچر چینج بھی ہوتے ہیں، وہ تو کامن ہے. جس طرح آپ ماچس کو آگ لگاتے ہیں تو وہ ٹمپریچر چینج ہو جاتے ہیں نا، کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ ہو کے ٹمپریچر چینج ہو جاتی ہے. جس طرح آپ اگر گھر میں آگ جلاتے ہیں تو آگ کا جلنا ٹمپریچر چینج بتا رہا ہوتا ہے. اس طرح آپ یہاں دونوں ریئیکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ریئیکشن میں آگ بڑک اٹھتی ہے. تو یہ آگ کا جلنا اور آگ کا لگنا یہ ٹمپریچر چینج بتاتا ہے. جب ٹمپریچر چینج واقع ہو ایک عمل میں تو اس عمل کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کیمیکل ریئیکشنز کہیں گے کہ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہا ہے. تو جو کوز ہے چینج ان ٹمپریچر وہ بھی ہم جان جائے کہ جب ٹمپریچر چینج ہو رہا ہو تو وہ کیمیکل ریئیکشنز وہ ظاہر کرے گا. اب لاسٹ جو ہے وہ ہے چینج ان اسٹیٹ. یہ اسٹیٹ میں بھی چینج ہو جاتی ہے. جس طرح ہم نے کہا یہ پہلی تصویر جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر دو ریئیکشنز ہو جائے اور اس کی اسٹیٹ چینج ہو جائے، جس طرح سالڈ بن جائے اور وہ تہ میں بیٹھ جائے یا اوپر جو ہے لیکوڈ کی سطح پر بن جائے، تو یہ بھی ایک کیمیکل ریئیکشنز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب میٹر چینج ہو جاتی ہے. کیونکہ میٹر جو ہے وہ تین اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے، اور سالڈ ہوتی ہے، لیکوڈ ہوتی ہے اور گیس ہوتی ہے. اگر دو لیکوڈ کو ملایا جائے اور سالڈ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہو گیا ہے. اس طرح اگر آپ پہلے جو ہم نے پہلے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں گیس کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر واٹر بناتے ہیں تو وہ لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ چینج آف اسٹیٹ ہو گیا، یعنی دونوں گیسز کا ملنا اور لیکوڈ میں واٹر بنانا، یہ چینج آف اسٹیٹ ہو گیا جو کیمیکل ریئیکشنز کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک کیمیکل ریئیکشن ظاہر ہو رہی ہے. تو آج اتنا ہی کافی ہے کہ آپ جو کیمیکل ریئیکشن کے دوران جو ری ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ ایٹم کس طرح ری ارینج ہو کے ایک نئے پروڈکٹس بناتے ہیں،
اور پھر کیمیکل ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کیمیکل ریئیکشنز ہے؟ تو کیمیکل ریئیکشنز کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک دو یا سارے کریکٹرسٹکس ایک عمل کے دوران ہمیں نظر آ جائے، ہم محسوس کریں یا دیکھیں، تو ہم اس کو ایک کیمیکل ریئیکشنز سے تعبیر دیں گے۔ تو آپ نے یہ جو ری ارینجمنٹ آف ایٹمز ہیں، ان کو اپنے کاپی میں لکھنا ہے، نیٹ کاپی میں یہ لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان ایگزامپلس کو بھی اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور اس طرح یہ جو کریکٹرسٹکس آف کیمیکل ریئیکشنز ہیں، اس کو بھی آپ نے نیٹ کاپی میں لکھنا ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے، اور یہی چیزیں جو ہے یہ آپ نے میمورائز بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اگر کوئی کویشچن آپ کو کسی چیز کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ کو نہیں سمجھ سکتے، تو آپ ویڈیو کے کمنٹس میں یا ایپس کے جو آپ یوز کرتے ہیں مجھے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈفرینٹ ہو گئی انشاءاللہ۔ کل ہم دوسرے جو کلاس میں اس میں ہم لا آف کنزرویشن آف ماس پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ بیلنسنگ بھی پڑھیں گے کہ کس طرح ہم کیمیکل ایکویشن جو ہے وہ بیلنس لکھتے ہیں۔ تو تب تک اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تیسری کلاس میں ہم لا آف کنزرویشن پڑھیں گے۔ فی الحال تک اتنا ہی کافی ہے۔